یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ اور میں ہوں محمد شہباز میاں۔ ناظرین، آج 11 ستمبر 2021 ہے۔ آج سے 20 سال قبل آج کے ہی دن امریکہ پہ حملہ ہوتا ہے۔ ٹوین ٹاور جس کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، اس پہ جہاز ٹکراتے ہیں اور جو امریکہ انڈر دی اٹیک آتا ہے اور دنیا کا ایک مرتبہ نقشہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ 9/11 ہوا اور اس کے بعد کیسے دنیا تبدیل ہوئی۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب موجود ہیں۔ امتیاز صاحب بتائیے گا، 9/11 ہوتا ہے، پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی جو حکومت ہوتی ہے، امریکی جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے رچرڈ آرمٹیج، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ غالباً جنرل محمود کو کہا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن دو اہم واقعات ہوئے 9/11 کو۔ جس دن 9/11 ہوا اس دن جنرل محمود ISI چیف پاکستان کے سابق اور جنرل مشرف کے بڑے دست راست وہ واشنگٹن میں تھے۔ تو واشنگٹن ہوٹل میں ہی وہ بند ہو کے رہ گئے جہاں آرمٹیج سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک لسٹ دی اور اس کی بقول آرمٹیج کے اس کی حیرانگی کی حد رہی کہ بھئی جنرل محمود نے ساری شرائط امریکہ کی مان لی اور بغیر ہیڈ کوارٹر سے اسلام آباد میں جنرل مشرف سے کوئی کلیئرنس رہے بغیر۔ اسی طرح جنرل مشرف کے ساتھ ہوا۔ جب ان کو طیارے نظر آئے فضا میں، بش کالڈ یس سر نو۔ اس کے بعد پاکستان نے طالبان کو بڑی کوشش کی کہ بھئی یہ یہاں سے بھیج دے یا اسامہ بن لادن کو یہاں سے نکال دیں، اور طالبان پناہ نہ دیں۔ ملا عمر نے انکار کر دیا۔ اس کے لیے خود جنرل محمود گئے تھے وہاں پہ ان سے بات کرنے کے لیے۔ ملا عمر نہ مانے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ جو خمیازہ 20 سال طالبان کے اس لیڈر کی انکار سے 20 سال جو خون خرابہ ہوا، اس میں ملا عمر کا انکار بھی شامل تھا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں جو معاہدہ ہوا امریکہ کے ساتھ ان کا کہ امریکی فوجیں چلی جائیں تو ہم افغانستان کی دھرتی کو دہشت گردوں کے لیے بشمول القاعدہ کے کسی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ انہوں نے عہد کیا ہے معاہدے میں۔ یہ دو نکاتی معاہدہ ہے۔ اور آج ہی طالبان جو ہے غالباً امریکہ کے زخموں پہ مرچیں ڈگانے کے لیے اپنی حکومت کا آج افتتاح کر رہے ہیں، آج اوتھ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا امتیاز صاحب، دوسرا واقعہ بھی سناؤں گا۔ واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ دوسرا واقعہ سنائیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ۔ میں 9/11 کے دن اسلام آباد میں، ہمارے وزیر خارجہ تھے اس وقت مشرف صاحب کے، عبدالستار صاحب، وہ بڑے زیرک وزیر خارجہ تھے۔ میری ان سے 3 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ جو طالبان کے ساتھ بہت جھپی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا فاصلہ رکھیں۔ یہ 3 واقعات ہو گئے ہیں، 2 بیسس میں امریکہ اٹیک ہوئے، پھر وہ کول شپ پہ اٹیک ہوا۔ اب میں نے کہا کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی اور جس کے کھرے جاتے ہیں افغانستان کی طرف ہی، تو آپ پاکستان مشکل میں پھنس جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، امریکی کبھی 10 شرطیں لاتے ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں، پھر وہ کوئی 15 اور لے آتے ہیں۔ تو یہ وہ میری بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور میں بھی ایک قیاس ہی کر رہا تھا، کوئی میرے سامنے کوئی ٹھوس بات تو نہیں تھی۔ میں جب ہوٹل واپس آیا تو میرے پاس 3 سفیر آ رہے تھے 5 بجے کے قریب۔ تو میں نے ٹی وی کھولا تو دیکھا کہ ایک جہاز آگے ٹکرا رہا ہے۔ میں نے کہا اوہ یہ کیا ہو گیا، اور نیو یارک میں۔ اور پھر اس کے بعد مجھے ایک ایمبیسڈر کا فون آتا ہے، سوئس ایمبیسڈر کا۔ میں نے کہا کم اپ اسٹیئرز، میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ آیا، پھر دوسرا بھی ایمبیسڈر آ گیا۔ تو ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ابھی 15 16 17 منٹ ہوئے کہ دوسرا جہاز آ کے، اور وہ اس طرح ٹیڑھے جا کے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی خوفناک قسم کی دہشت گردی۔ ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، آج تک جو ہمارے بہت ہی جو بڑے دانشور ہیں جو ابھی تک کنسپریسی تھیوری پھیلاتے ہیں کہ امریکہ نے خود کروا لیا۔ یہ ایک پوری دنیا میں کنسپریسی تھیوری بہرحال یہ ہے، وہ ایک نہیں کئی ہے۔ ہاں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کبھی امریکہ کی زمین پہ اتنے لوگ کسی بیرونی حملے میں نہیں مارے گئے۔ امریکن 3000 نہیں مار سکتے، 3000 مارے گئے، کچھ 4 کم۔ ہاں، 25 لوگ جو ہے پینٹاگون کے اندر 25 لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ پینٹاگون کے اندر بھی طیارہ گرا۔ پھر دیکھیں نا، یہ اب بیک پہ تو پینٹاگون پہ بھی حملہ آور تھے، وہ دونوں ٹریڈ سینٹر تو ان کی عالمی جو مالیاتی غلبہ ہے امریکہ کا، اس پہ بھی حملہ، سرمایہ داری کا سمبل جو تھا اس کو ختم کیا انہوں نے۔ پینٹاگون پہ حملہ، پینٹاگون میں کوئی 250 لوگ مارے گئے تھے۔ پھر جو جہاز گر گیا
اندر کوئی لڑائی ہوئی غالباً جو قیاس کیا جاتا ہے. کانگریس کے قریب وہ خیال تھا کہ یا تو کیپٹل ہل پہ آ رہا ہے یا وہ وائٹ ہاؤس پہ آ رہا ہے. اس وقت جو تھے بش پریزیڈنٹ تھے, وہ ایک اسکول میں, بچوں کے اسکول میں بیٹھے بچوں سے باتیں کر رہے تھے کہ ان کے کان میں کسی نے کہا امریکہ از اٹیکڈ. بڑا خوفناک تھا. اچھا, خوفناک تھا, اور اس کے پھر اثرات بھی دنیا نے خاص طور پہ جو ہے مسلم ورلڈ نے بھگتے, افغانستان نے بھی بھگتے, پاکستان نے بھی بھگتے, اور اس کے بعد پھر عراق, لیبیا اور شام تک اس کے اثرات گئے. یہ کیا تھا, یہ کیا گریٹ دیکھیے یہ جو دہشت گردی تھی نا, یہ وار آن ٹیرر کے نام پہ یہ سارا بنیادی کچھ ہوا. طور پہ انارکسٹ ہے, نراجیت پسند. تمام دنیا کا عالمانیاتی نظام جو تھا وہ تقریباً $2 کھرب وائپ آؤٹ ہو گیا اسٹاک مارکیٹ پہ امریکہ میں, اور دنیا کی اسٹاک مارکیٹ گر گئی اور سرمایہ داری کا بڑا بحران شروع ہو گیا. پھر امریکہ پاگل ہو گیا, امریکن وینٹ میڈ. یہ بھی ٹیررسٹ کا مقصد تھا, انارکسٹ ہوتے ہیں. انہوں نے جا کے جو حملہ شروع کیا وہاں پہ مڈل ایسٹ میں, پہلے افغانستان میں آئے, پھر عراق چلے گئے, پھر شام, لیبیا. 8 لاکھ لوگ امریکہ کی اس بہیمانہ جنگ میں جو دہشت گردی کے نام پہ خاتمے کے لیے انہوں نے لڑی, اس میں 8 لاکھ لوگ مارے گئے. 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے, ان کے گھر تباہ ہو گئے, کئی ریاستیں تباہ ہو گئیں, عراق تباہ ہو گیا, لیبیا تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا, افغانستان تباہ ہو گیا. پاکستان نے بھی بڑی قیمت چکائی. پاکستان میں 80-90 ہزار لوگ اس جنگ میں اس کی نظر ہو گئے. اربوں کا جو ہے انفراسٹرکچر ہمارا تباہ کوئی ہوا. شہر, کوئی گاؤں, کوئی مارکیٹ, کوئی مسجد, کوئی محلہ, کوئی بازار وہ محفوظ نہیں رہا تھا. یہ سارا دیکھا. اس میں پھر کیا ہوا, اس جنگ بازی میں امریکہ کی سفر کس نے کیا؟ سفر کیا نمبر 1 امریکہ کے ٹیکس پیئرز نے, کیونکہ اس سارے معاملے سے, اس جنگ سے 20 سال میں کچھ $6-7 کھرب کہا جاتا ہے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جو ان کی اسلحے کی سازی کی صنعت ہے, جو ان کی سب سے بڑی دنیا کی سیکورٹی سروسز ہے. ہاں, اب وہ انہوں نے کچھ $6-7 بلین کا مال بنایا. اچھا امتیاز صاحب, پوری دنیا میں جو کانسپریسی تھیریز ہیں ان کا ایک جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو $1 ٹریلین کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں, فیکٹریاں ہیں, ان کو بڑا 9/11 سے فائدہ ہوا ہے, اور اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ دیکھیے اب دنیا میں کووڈ آ گیا ہے, سب سے بڑا مال کون سی بنا رہے ہیں؟ امریکہ کی فارماسیوٹیکل ملٹی نیشنل کارپوریشن. اب اس میں بھی کانسپریسی تھیری ہے کہ یہ بھی وائرس جو ہے ہوتا. یہ جواب دیکھیے, امریکہ میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس وہ کیسے 3,000 لوگوں کو برباد دے گا, کیسے سرمایہ کے 2 بڑے پلر جو تھے وہ جو ٹاورز تھے, کس طرح پینٹاگون, امریکہ تو بالکل امریکہ کی طاقت کو دہلا کے رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی دہشت گردی کی کارروائی اور بڑی منظم اور بڑی ہائیلی اسکلڈ, یہ جہازوں کو اس لینگل پہ لے جا کر لانا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ ان میں سے 9 تو سعودی عرب سے تھے, 1 کویتی بھی تھا, اس طرح کے کچھ لوگ مل ملا کے یہ سارے تھے عرب وہیں سے. اب اسامہ بن لادن نے کیا کیا کہ اس نے دوسرے دن کہا کہ کمال کر دیا, مجاہدین نے کمال کر دیا, بیل مجھے مار. اس کے بعد تورا بورا میں انہوں نے کیا, امریکیوں نے جو وہ کٹر جو وہ اگر نہ بھی کہتے تو یقینی طور پہ افغانستان, طالبان اور القاعدہ کی طرف ہی جو ہے اشارے سارے جا رہے ہیں. ایک ہی کھرا جس طرح ہے نا افغانستان میں, وہ جو کویتی تھا وہ اس نے افغانستان سفر کیا تھا, اور وہ پاکستان کے راستے سے وہ گیا تھا افغانستان. وہ کانٹیکٹ پرسن سمجھا جاتا ہے جو کویتی تھا, وہ اس میں خالد شیخ کے ساتھ بھی رابطے کی بات ہے, یہ جو امریکن کیس بلڈ کرتے ہیں. لیکن ابھی آ جائیں گے, بائیڈن نے اچھا اعلان کیا کہ 20 سال کے بعد یہ سارے جو پیپرز ہیں 9/11 کے حوالے سے وہ پبلک کر دیے جائیں گے, جو ان کی خود کی رپورٹ. چلے وہ کر دیجیے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن 20 سال کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور 2018 کے اندر پچھلے 2.5-3 سال میں آپ کی گوانتانامو میں جو جیل تھی, بلگرام جو جیل تھی, یا پاکستان کے اندر جو طالبان لیڈرشپ پکڑی ہوئی تھی, ان کو امریکہ جو ہے وہ خود رہا کرواتا ہے, اور اس کے بعد ان کو قطر میں بلوا لیتا ہے, اور قطر میں بلوا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے, اور 2 سال بعد ان کے حوالے افغانستان کر کے چلے جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو بڑی پاورز ہیں ان کی حماقتیں بھی بڑی ہیں, یہ صرف پہلی بار نہیں ہو رہا.
20 سال کے بعد امریکہ میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں آج ہم سوچ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے ہم نے ٹھیک کیا تھا 9/11 کے بعد. ہاں اب اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال اٹھ رہا ہے, اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا ہم 20 سال کے بعد دوبارہ پھر سوچیں گے کہ چائنا کے ساتھ جو ہم نے پالیسی اختیار کی اگلے 20 سال میں جو کریں گے وہ ٹھیک ہی تھی, یا آج آپ افغانستان طالبان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو 20 سال بعد سوچیں گے کہ ہم نے وہ فیصلہ ٹھیک کیا تھا. ایک حکومت کے ہوتے ہوئے جس کو امریکہ کی اور ویسٹرن ورلڈ کی پوری حمایت حاصل تھی, اس کے حوالے کرنے کی بجائے آپ طالبان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اور پھر جو اسلامسٹ ہیں, جو انتہا پسند ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں دنیا بھر میں, وہ پھر لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر ٹھیک تھا, امریکہ صرف اپنے مقاصد پورے کرنے یہاں پہ آیا تھا. لیکن آپ دیکھیے تو ایک اشتعال انگیزی کا انتہائی واقعہ تھا. اس میں سفر کنہوں نے کیا ہے, وہ جو سپاہی مارے گئے, امریکی سپاہی مارے گئے. سفر کس نے کیا ہے, امریکی ٹیکس پیئر نے. سفر کس نے کیا ہے, افغانستان کے مظلوم عوام نے. سفر کس نے کیا ہے, عراق کی اور شام کی اور لیبیا کی مظلوم عوام نے, لاکھوں کی تعداد میں جو مارے گئے. صحیح. پھر سفر کس نے کیا ہے, مسلمانوں کے مستقبل نے. وہ مطلب یہ داعش کہاں سے پیدا ہوئی, یہ رد عمل تھا وار آن ٹیرر کا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. تہذیبوں کا تصادم کی بات کی جا رہی ہے, یہ 9/11 کے بعد کی دین. وہ تھیوری تو غلط ثابت ہو گئی تھی, وہ تو واپس بھی ہو گئی تھی جس نے پیش کی تھی کلیش آف سویلائزیشن کی. اس کے بعد اس میں بڑا کرٹیک آیا وغیرہ کہ یہ ایسی بوگس تھیوری ہے. اور تو ایسے لڑائی کے زمانوں میں اور پولرائزیشن میں ایسی خوفناک فاشسٹ تھیوریز آتی ہیں, وہ ریسسٹ اور فاشسٹ تھیوری تھی. تو لہذا کیا ہوا کہ مسلم دنیا کا بھی غلط سمت پہ چل پڑے. القاعدہ بنی, داعش بنی, جہادی بنے, یہ طالبان نکلے, یہ سارے بچے ہیں 9/11 کے. پاکستان کے اندر TTP بنی, پاکستان میں بنی, یہاں پہ جہادی گروپ پیدا ہوئے, اس سے پہلے پیدا ہوئے جب سوویت یونین کے خلاف بنائے گئے. اب آپ دیکھیں نا امریکہ کا کیا موقف رہا ہے اس بارے میں. وہ پہلے سوویت یونین کے خلاف جو مجاہدین لڑ رہے تھے وہ جنگ آزادی کے اور آزادی کے وہ ہیرو تھے, اور اس میں بلاتا ہے امریکی صدر, وہاں پہ انہیں وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کرتا ہے اور وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ, یہ سارے جو جہادی لیڈر تھے. پھر وہ جب یہ اس میں یہ بھی شامل تھا, اسامہ بن لادن بھی شامل تھا. اسامہ بن لادن تو CIA لے کر آئی تھی. اچھا, CIA کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. سوویت یونین کے خلاف جب لڑے. اچھا, اب یہ لوگ کھڑے ہو گئے, اب اس کے بعد یہ بے روزگار ہو گئے اس جہاد کے بعد. انہیں جہاد چاہیے تھا کوئی نہ کوئی, تو لہٰذا انہوں نے امریکہ کے خلاف شروع ہو گئے. وہ 9/11 کے واقعے نے وہ ماحول بنا دیا. نتیجہ کیا ہوا, اس میں مسلم دنیا نے خاص طور پہ سفر کیا. ہمارے یہاں ترقی پسند خیالات, جمہوری خیالات, آگے بڑھنے کے, وہ سارے اس کی جگہ کیا آ گئے, مذہبی ریوائولزم, انتہا پسندی, یہ لڑکیوں کی بندش, اور معاشرہ زیادہ کنزرویٹو ہوتا چلا گیا. اب آپ دیکھیں پاکستان میں طالبان کی وکٹری کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. 70-80 ہزار مدارس ہیں اب پاکستان کے اندر. غزنوی کی اور دورانی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کی جیولوجی, وہ تو غزنوی اور غوری یہ تو ہمارے مزائلوں کے نام بھی ہے نا. وہ ہمارے اس لیے ریاستی بیانیہ بھی کہ ہم حملہ آوروں کی ہسٹری سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم سب کانٹیننٹ کی یہ آبادی سندھ کی تہذیب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. یہ حملہ آور تو یہ مسلمان حملہ آور نہیں تھے, یہ افغانی, مغل, ایرانی, افغان حملہ آور تھے بر صغیر پہ, اور انہوں نے یہاں تباہی مچائی, بربادی کی. خود احمد شاہ عبدالی نے 9 حملے کیے, اس میں کیا نہیں کیا, لاہور میں کیا نہیں کیا, گجرات میں کیا نہیں کیا, سب کا ریپ کیا. تو وہ کوئی ایسی تاریخ قابل فخر نہیں ہے. تو پھر میں پوچھوں گا کہ بھئی پھر آپ کیا دورانی کی اسٹیٹ بحال کرانا چاہتے ہیں, جو یہ بڑے دورانی کر رہے ہیں ہمارے دوست. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ڈسپلیس ہو گئی, اور اس حساب سے ٹیررسٹ کامیاب رہے. ٹیررسٹ کامیاب رہا, اس میں کوئی کامیاب رہا تو ٹیررسٹ نے پوری دنیا کو ایک غلط سمت پہ انہوں نے دھکیل دیا. اور یہ انارکسٹ ہوتے ہیں, یہ ناراض چاہتے ہیں, یہ آرڈر کے خلاف ہیں, یہ آدھے انقلابی ہیں لیکن انتہائی ریئیکشنری ہیں, کیونکہ ان کے عمل کے نتیجے میں عوام کو فائدہ نہیں ملتا, اور غریبی آتی ہے, اور محکومی آتی ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو افغانستان کی حکومت آج جس نے عہد اٹھایا ہے, یہ ہر معاملے میں محتاج ہوگی مغرب کی. انہوں نے طے کیا کہ اچھا 3 باتوں میں ہم تعاون کریں گے. نمبر 1,
دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. اس کے لیے جس طرح ڈالر دیں تو ہم لڑیں گے. جس طرح مشرف کر اب رہا ہے. طالبان امریکہ سے ڈالر لے کے دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے. اس سے بڑا دوسرا کیا ہے, یہ اس کو لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. دوسرا ہے بھائی یہ پاپی جو ہے اس کی کاشت آپ بند کریں. وہی اچھے کیسے ڈالر دے بند کر دیتے ہیں. وہ کہے گا جی مہاجر. نہیں, جب یہ یورپ فتح مبین ہے امتیاز صاحب, جب یہ طالبان کو فتح مبین ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اتنی بڑی کامیابی وہ قرار دے رہے ہیں, تو دوسری طرف اپنا ملک چلانے کے لیے, نظام چلانے کے لیے آج بھی امریکہ کے مرہون منت سب کے. یہ دیکھیں نا, اب اس میں ایک دوڑ لگ گئی ہے. اس میں چین بھی شامل ہے, ہمارے خطے کے ملک بھی شامل ہے, ہم بھی شامل ہیں, قطر بھی آ گئے, اب سعودی بھی آ رہے ہیں, امارات والے بھی آ رہے ہیں. تو بڑا مسئلہ کیا ہے, وہ انسانی بحران کا ہے. آدھی آبادی افغانستان کی وہ روٹی کے بغیر ہے, اسے ہر روز روٹی چاہیے. ایڈ میں 47% لوگ غربت کے, ان کے پاس صبح نہ کھانا ہے نہ شام کا کھانا ہے. سارے ہسپتال بند ہو گئے ہیں, ورلڈ بینک چلا رہا تھا. ساری جناب وہاں پہ اسکول اور کالجز بند ہوئے پڑے ہیں, تنخواہ نہیں ہے, ملازمین کی تنخواہ نہیں ہے, پولیس کی تنخواہ نہیں ہے, انتظامیہ کی تنخواہ نہیں ہے, پیسے ضبط ہوئے پڑے ہیں. تو اتنا بڑا انسانی بحران, انسانی المیہ پیدا کر کے امریکہ اور برباد کر کے یورپ وہاں سے نکل گیا. وہ برباد کر کے انہوں نے جس سے لڑے شرارتی لڑکے سے, طالبان کے, اسی شرارتی بچے کو مارکر بنا کے چلے گئے. اب بھگتے. اب جہاد تو نہیں ہے, جنگ ختم ہو گئی. اب تو روٹی کپڑا مہیا کرنا ہے, پانی مہیا کرنا ہے, خوراک مہیا کرنی ہے, بجلی مہیا کرنی ہے, ٹرانسپورٹ مہیا کرنی ہے, انتظام دینا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ 20 سال بہت برے گزرے ہیں, خاص طور پر ہماری مسلم دنیا کے لیے بہت برے گزرے ہیں. اور یہ بھی کہ یہ جو سامراج کا جو کردار ہے اصل, کہ وہ اتنی بڑی خوفناک جنگ لڑتا ہے, اس میں بھی پیسہ بناتا ہے. امریکہ کی سرمایہ داری نظام کو تقویت ملی اس سے. وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن اور بڑی ہوگی, اور تگڑی ہوگی. یہ 2.6 کھرب ڈالر کی بات کر رہے ہیں امریکہ میں خرچ کی. میں میرے دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں نے کوئی رپورٹ بھی پڑھی ہے, کم از کم 2 کھرب ڈالر واپس گیا امریکہ میں گیا. وہ کانٹریکٹر اور سارا اور یہ ساری سروسز جو دی انہوں نے افغانستان میں, تو امریکی شہریوں نے, امریکی لوگوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب پھر ایک اور جنگ امریکہ شروع کرنے جا رہا ہے. وہ شکر ہے کہ میں نے سنا کل بائیڈن کی اور چینی صدر کی بات چیت ہوئی ہے. چلیں اچھا کہ اب امریکہ چین کے خلاف جو محاذ کھولنے جا رہا ہے, ساؤتھ چائنا, میں آج یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں. 20 سال کے بعد آپ ضرور سنیے کہ امریکہ پچھتائے گا 20 سال کے بعد کہ ہم نے چائنا کے خلاف جو پالیسی اختیار کی تھی اس سے بہت نقصان ہوا. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا. آپ کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی اس پروگرام کی کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ حماقتیں بھی بڑی کرتی ہیں. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام بیانیہ.